اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ اچھا، آپ نے جو سوال کیا ہے ابھی کہ خدا مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو سوال تو آپ کو عجیب ہے، اور بہرحال اور یہ دیکھیں گے، یہ جو ہمارا مرکز ہے، مرکز ملی پاسخگوئی بے سوالات دینی، یہ ایک اتھینٹک مرکز ہے، اس کا جواب ہے، تو یہاں سے ہی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایک چیز جو ہے مستند طریقے سے آپ تک پہنچ جائے۔ دیکھیں، یہاں پر بھی سوال ہوا ہے کہ خدا مذکر است یا مؤنث۔ سلام در اسلام خدا مرد است یا زن یا ہیچ کدام، خدا مرد ہے یا عورت یا خاتون ہے؟ اگر مرد است چرا زن نیست؟ اگر مرد ہے تو خاتون کیوں نہیں؟ اگر هیچ کدام چرا در از زمره مذکر استفاده شده، ضمیر مذکر استفاده شده؟ تو یہ انہوں نے سوال کیا ہے، تو اس کا جواب آپ کو میں یہیں سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ خدا مذکر ہے یا مؤنث؟ ٹھیک، اچھا۔ پاسخ: پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطاتان با این مرکز، دربارے خداوند متعال مسئلہ جنسیت مطرح نیست۔ خداوند متعال کے لیے جنس کا مسئلہ اصلا بیان نہیں کیا جاتا، نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ زیرا خدا جسم و جنس نہ دارت، کیونکہ خدا کو جسم نہیں ہے، کوئی جنس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ مذکر یا مؤنث بودن مربوط موجوداتی است کہ دارای جسم و جنس بوده و تولید مثل دارن۔ مذکر اور مؤنث کا سوال وہاں پر ہوتا ہے جو ایسے موجودات جن کو جسم ہے، جن کی جنس ہے، وہاں کہتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، در حالی کہ خدا جسم و عوارض جسمانی منزہ مشد، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ خداوند متعال جسم سے اور جسمانی عوارض سے کیا ہے؟ منزہ ہے۔ تو سوال یہاں پر دوبارہ دوسرا آ رہا ہے، پھر قرآن مجید میں جو ضمیریں استعمال ہوئی ہیں وہ مذکر کیوں استعمال ہوئی ہیں؟ اس کا جواب: قرآن کریم بھی زبان عربی نازل شدہ، قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو وہاں پر ادبیات عرب کے حساب سے ان قوانین کی رعایت کی گئی ہے۔ ضمیر مذکر کا استعمال خداوند متعال کے لیے وہ عربی قواعد کے مطابقت کے حساب سے ہے، کیونکہ عرب زبان میں خداوند کے جو نام ہیں اللہ، الرحمن، از نظر لفظی مذکر مجازی محسوم شن، لفظی حساب سے مجازی مذکر ایک حقیقی ہوتا ہے، ایک مذکر مجازی ہوتا ہے، لفظی حساب سے وہ مذکر مجازی ہیں۔ طبق قواعد ادبیات باعث صفت با موصوف و ضمیر با مرجع ضمیر مطابقت نمائد۔ عربی قواعد اور قوانین کے مطابق صفت کا موصوف سے اور ضمیر کا مرجع سے مطابقت ہونا ضروری ہے۔ ازمیرو صفاتی کے در قرآن برائے خداوند آورده شده یا زماری کی باسامی و اوصاف خداوند ارجاع داده شده مذکر است، اس حساب سے ان ضمیروں کو مذکر لایا گیا ہے، نہ کہ خداوند متعال مذکر ہے۔ بنابراً لفظ جلالہ اللہ یا رحمان مذکر حقیقی نیستن، اس حساب سے جو اللہ ہے، رحمان ہے، یہ حقیقی مذکر نہیں ہے کہ جن کے مقابلے میں مؤنث حقیقی ہوتی ہے، نہیں، کیونکہ زیرا مذکر حقیقی آن است کہ در برابر آن جنس سے مادہ وجود داشت باشد، کیونکہ مذکر حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے برابر میں، جس کے مقابلے میں ایک مادہ پایا جائے، ایک مؤنث پائی جائے۔ چنین چیزی در مورد خداوند متعال کے لیے ایسی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ این الفاظ مذکر مجازی ہیں، یہ الفاظ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مذکر مجازی ہیں، طبق قواعد ادبیات عرب اوصاف و ضمائر یہاں باید مذکر باشن۔ ان قواعد کے مطابق اب جو ضمیر ہے، سیدھی سی بات ہے، وہی مذکر مجازی والی پلٹے گی۔ مطابقت بدان معنی نیست کہ خدا مذکر و دارائے جنس است یا این کے جنس مذکر برتر است، بلکہ صرفاً طبیعت از ادبیات عرب است کہ ادبیات عرب اور قوانین کے حساب سے یہ ایسے کیا گیا ہے، ورنہ نہ خداوند عالم مذکر ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے ایسا، یا کوئی ایسا کہا جائے کہ مذکر کی ضمیر ہوئی ہے تو لہذا مذکر افضل ہے مؤنث، ایسے بھی نہیں۔ یہ قواعد ادبیات ہیں کہ بلا کر سمجھانے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، اور اس کے قواعد ہیں، اس کے ادبیات ہیں، اس کے حساب سے وہ ضمیریں پلٹائی گئی ہیں۔ خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے۔